بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پنجاب اسمبلی میں آج کل روزانہ ہنگامہ ہوتا ہے اور اس ہنگامے میں لیجسلیشن کا پروسیس بھی جاری ہے، لیکن اس ہنگامے نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 11 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ 11 جنوری گزر گئی لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، اور اس معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک درخواست زیر سماعت ہے اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور آج جو پروسیڈنگز ہوئیں اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے ہیں اور ان کے پاس 186 ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ اور جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنر اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آخر اراکین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ چودھری پرویز لائی کے وکیل بتا دیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنا مناسب وقت درکار ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا موقع تھا، اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیتے، اور جسٹس عابد عزیز نے کہا کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہے تو پھر ہم اس کا میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ تو اب کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، لیکن اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اگر وہاں پر ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے تو یقیناً اس کا اثر پورے پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو کہیں سے فون آ رہے ہیں، تو یہ فون کون کرتا ہے اور کیا اس دعوے میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک احمد خان صاحب جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، لاہور میں موجود ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہیں، اور جناب گور خان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا ملک احمد خان صاحب کہ یہ جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ایم پی ایز کو فون کیے جا رہے ہیں، یہ فون انہیں کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو ان کے الفاظ سنا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، سنیں فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایم پی ایس کو 1 ارب 20 کروڑ کی آفر کی گئی۔ آرمی چیف واپس تشریف لاتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ بات جو ہے اٹھانی ہے کہ جو ہمارے ایم پی ایس کو کالز آ رہی ہیں یہ بالکل اس جو سٹیٹمنٹس ہیں یا جو نیریٹو ہے جو آرمی چیف کا دیا ہوا ہے اس سے مختلف ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادارے میں کون لوگ ہیں جو آرمی چیف کے ان واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح سے کال جو ہیں انہوں نے ایم پی ایس کو کی اور لوگوں کو ڈرایا۔ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ملک احمد خان صاحب ایک بالکل سیدھا براہ راست الزام انہوں نے لگا دیا ہے کہ جو فوج کے کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے فون کیے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب ہے؟ جی شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں بڑی کلیئر فواد نے بڑی دو ٹوک انداز میں ایک انڈائٹمنٹ کی ہے، اس نے یہ صرف الزام نہیں لگایا بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں معاملہ کیا ہے، کہ اگر آرمی چیف کی یہ ہدایت ہے جو ان کے علم میں ہوگی اور ہونی بھی ایسے ہی چاہیے، جو کہ ان آل فٹنس آف دا تھنگز ایسے ہی ہونی چاہیے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، اور اگر فواد کے پاس یہ کوئی ایسی صورتحال موجود ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کے حکم کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ان کو بات کہنی چاہیے، کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کا کندھا تلاش کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں ایک بڑا اضطراب ہے، اور پنجاب کی پارلیمنٹری پارٹی کی ایک کثیر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بڑا پیوٹل کویسچن ہے، بڑا کی امپورٹنٹ کویسچن ہے، یعنی یہ اسمبلی ہی اس پارلیمنٹری پارٹی کی کریٹر ہے۔ اگر یہ اسمبلی نہیں رہے گی تو پچھلا ووٹ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اپنی لائف اور ڈیتھ کا سوال ہے ان کا۔ وہ پارٹی کی میجورٹی میں یہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ نمبرز جن کی بنیاد پر چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں صرف اسی ایک نقطے پر ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور گورنر صاحب نے جو اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے اس کے پیچھے جو بھی اس کو تو میں بیہائنڈ ہز سیٹسفیکشن کے پیچھے تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن گورنر کا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، یہ ان کا ایک ایبسلوٹ پریروگیٹو ہے کہ جب وہ یہ سمجھیں ٹو ہز اون سیٹسفیکشن کہ یہ ان کے پاس مطلوبہ حاصل نہیں ہے ان کو اکثریت، تو وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ لیں، اور وہ ان کو بہر صورت لینا ہے۔
تو میرا یہ خیال ہے کہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ایک بڑا خوفناک الزام ہے، اور اس خوفناک الزام کا جو زیادہ مجھے چیز مسترب کرے گی وہ یہ کرے گی کہ وہ شاید یہ الج کر رہے ہیں کہ غالباً آرمی چیف کی حکم عدولی ہو رہی ہے اور ان کی کمان میں ان کا حکم تسلیم نہیں ہو رہا. دس از واٹ ہی از سیئنگ پروبیبلی. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کم از کم ثبوت سامنے لے کے آئیں کہ کن ایم پی ایز کو فون کیے گئے، اور جنہوں نے فون کیے ان کے نام بھی سامنے لے کے آئیں، اور ایم پی ایز کا بھی بتائیں کہ کون کون سے ایم پی ایز جو ہیں ان کو فون کیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ثبوت کے بغیر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، جو آپ نے کلپ سنایا اس سے تو یہ لگا کہ وہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف صاحب سے، اور اگر ملاقات ہوگی تو پھر دیکھیں وہ کیا ان کو ثبوت دیتے ہیں، کن لوگوں کے نام بتاتے ہیں جن کو فون آئے. لیکن اس وقت انہوں نے ایک مکالمے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. کوئی عدالت میں تو وہ نہیں لے کے گئے معاملہ جہاں وہ اس نوعیت کا ثبوت پیش کریں، لیکن اگر گفتگو ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کچھ تو انہیں تفصیلات بتانا ہوں گی. اچھا، تو غور خان صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا الزام فواد چودھری صاحب لگا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنا ضروری نہیں ہے؟ حامد میر صاحب دیکھیں، اس کا تذکرہ تو بار بار ہوتا رہا ہے، لیکن اگر ابھی اس کی کلپ کو پراپرلی سن لیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آرمی چیف سے بات کریں گے، کیونکہ آرمی چیف یا آرمی کی طرف سے کوئی بریگیڈیئر میجر جنرل کوئی فون کال کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہی تھا کہ دیکھیں آرمی کی چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ادارہ اب نیوٹرل ہے اور نیوٹرل ہی رہے گا. تو اگر یہ ادارہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل ہی رہے گا تو اس ملک میں تو ایسے مقتدر حلقے ہیں جو لوگوں کو توڑتے بھی ہیں، جوڑتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں کہ ہمارے ایم پی ایس کو فون کال آ رہے ہیں اور انہوں نے تذکرہ کیا ہے؟ یہ 2-3 میٹنگ پہلے بھی ہوئی اور ایم این اے اور ایم پی اے جو ایم پی اے وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے اس بات کا بے تحاشا ذکر کیا ہے، کئی نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں فون کال آ رہے ہیں اور وفاداریاں چینج کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کئی نے کہا جی کوئی آپشن دے رہے ہیں، کوئی پیسے دے رہے ہیں، کوئی اور آفر آ رہی ہیں. تو یہ اور یہ اس کے پراپر ثبوت ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے اچھا، ان کے پاس ثبوت موجود ہے؟ ان کے پاس یہ ثبوت ہے فون کال کہاں سے آیا. تو اس کا تو پہلے بھی نیوز میں بھی آیا ہے، خبروں میں بھی چلتا رہا کہ ایم این ایز نے اسی میٹنگ میں، ایم پی ایز نے اپنی میٹنگ میں اس کا تذکرہ کیا. البتہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ آرمی نے ہمیں وہ کر دیا. تو جو ذکر فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ اگر ادارہ نیوٹرل ہے تو پھر آپ بھی ہمارا بھی اسسٹ کریں کہ یہ کون کر رہا ہے. اچھا، تو آپ کے خیال میں انہوں نے براہ راست فوج پہ الزام لگایا؟ اگر آپ اس کی کلپ پراپرلی سن لیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں جی ادارے سے ہم پوچھیں گے کہ ادارہ نیوٹرل ہے تو ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھیں گے کہ یہ کون کر رہا ہے. اچھا، اب ایک اور بھی اس میں ایشو ہے اور اس میں بھی ایک قانونی پہلو آتا ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پرویز الہی صاحب کو بھی نو فلائی لسٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے. سنیں عطا تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمیں یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، مگر ان کی باقی فیملی کا نام نو فلائی لسٹ میں ہے. ان سے بھی میں کہوں گا کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک وزیر اعلیٰ کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا جائے. اس لیے باہر جانے سے گریز کریں، مت باہر بھاگیں. پہلے ہی مونس علی صاحب بھاگ گئے ہیں ماسٹر پلان کے پیسے لے کے یہاں سے، مگر یہ بات بالکل زیر غور ہے کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے پاس باہر چلے جائیں. اس لیے یہ تجویز بالکل زیر غور. اچھا، ملک احمد خان صاحب، چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایسا کون سا الزام ہے جس کی بنیاد پہ ان کا نام نو فلائی لسٹ میں لانے کی تجویز زیر غور ہے؟ سر میری اطلاع کے مطابق سر میں نے کوئی ریکارڈ کا پروزل تو نہیں ہے، لیکن جو میری عطا سے بات ہوئی جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ بڑی ایک لاؤڈ سٹیٹمنٹ آج دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے پاس کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہیں جس کی بنیاد پر کوئی انکوائریز ہیں، اور وہ سسپیشنس جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اسی چیف منسٹرشپ کے دور میں ہیں، اور ان کا بڑا کلیئر کنیکشن بنتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ وہ ان کے پاس ایویڈنسز ہیں جس پر انکوائری ایجنسیز کر رہی ہیں جو کہ ایف آئی اے کے ذریعے انتظام ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ اتنے بڑے ہیوج ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اتنے ریپڈلی کیسے آئے. اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کلیئر ایلیگیشنز ہیں جن کے ساتھ وہ اس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مین وائل جب تک یہ انکوائریز چلتی ہیں تو ان کا نام نو فلائی لسٹ میں جانا چاہیے. سر اچھا سلمان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا صرف ایک زیر تفتیش کیس کی بنیاد پہ
چیف منسٹر کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ جو نو فلائی لسٹ کا ایک تصور پیدا کیا گیا ہے یہ کوئی قانونی تصور نہیں ہے، یہ انتظامی طور پہ ایک طریقہ اپنایا گیا ہے کسی کو روکنے کے لیے۔ جو قانون ہے وہ تو 1980 کا ایک قانون ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے حوالے سے، اور وہاں پہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے وہاں کن حالات میں آپ کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال سکتے ہیں، کن حالات میں نہیں ڈال سکتے، بے شمار عدالتی فیصلے ہیں۔ تو یہ اب جو بات ہو رہی ہے یہ تو ایک طرح کی آپ کہہ لیجئے ایک ثواب دیدی ایک قوت کا استعمال ہے جس کی قانون میں میری نظر میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ سیاسی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہوگا، لیکن قانونی طور پہ بھی پرویز الہی صاحب کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت میں جائیں اور اس کو چیلنج کریں۔ اچھا گور صاحب، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 ایم پی ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ سنیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے، ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں، ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تو گور خان صاحب، اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ ایم پی ایز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ جان بوجھ کے غائب ہو گئے ہیں اور رانا صاحب کو ان کی موومنٹ کا سارا پتہ ہے۔ سر میں نہیں سمجھتا کہ ایکچولی پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم پی اے جو ہے وہ غائب ہے، اور جب ان کی ضرورت ہوگی اور ووٹ کے لیے کال کیا جائے گا اور ڈیٹ فکس کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے حاضر ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ آئینی قانونی لیا ہوا، اور یہی کہنا ہے کہ جب اپوزیشن نے نو کانفیڈنس موشن موو کر لیا 9 بجے تو گورنر کہاں کے آ کے کہتا ہے چیف منسٹر کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ بن گیا جو اس وقت ہائی کورٹ میں ہے، اور ہائی کورٹ کا مسئلہ جس وقت ریزالو ہو جائے گا اور پی ٹی آئی اب اس کو کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم میجارٹی شو کریں گے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے کافی دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم 11 جنوری اور یا اس سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تو وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ یہ ایکچولی ہوا تھا، بالکل انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی، سارے وکیلوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ میٹر سبجوڈس ہے تو آن یور اون اگر ہم لے لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہائی کورٹ نے جو اپنا آرڈر اناؤنس کیا تھا اس آرڈر میں ہائی کورٹ نے دونوں نوٹیفیکیشن سے سسپینڈ کر دیے تھے، 19 والا بھی اور 21 دسمبر والا بھی، اور اس میں یہی آبزرویشن دے دی تھی کہ اگر چیف منسٹر چاہے آن اٹس اون اگر وہ لینا چاہے تو ہی کین ڈو اٹ۔ دس وائی یہ پریفر کیا گیا کہ نہیں، پہلے کیس کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کے بعد کریں گے۔ سلمان اکرم رائے صاحب، اب ہائی کورٹ نے کہا جی کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں لے سکتے ہیں، ان کو لے لینا چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس، اور ان کے پاس 186 ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے۔ تو 24 گھنٹے میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے خیال میں پھر پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں اگر تو اس مفروضے پہ ہم چلیں کہ 24 گھنٹوں میں ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور مزید یہ ہم مفروضہ قائم کریں کہ ان کو 186 ممبران کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، تو اس صورت میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ وزارت اعلیٰ کے لیے ایک الیکشن کرانا ہوگا تاکہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو۔ اور اس صورت میں آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں وہ شخص وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا جو کم از کم میجورٹی آف دا ہاؤس جو ہے اس کے ووٹ حاصل کر لے۔ اگر مکمل تعداد جو ہے ممبران کی 371 ہے تو صورت میں 186 ووٹ چاہیے ہوں گے، لیکن اگر کوئی بھی فریق 186 ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر ایک دوسرے راؤنڈ کا الیکشن ہوگا، ایک رن آف الیکشن جسے کہتے ہیں۔ اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ 186 ووٹ ہوں، اس الیکشن میں جو فریق بھی زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہ جیت جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ کو علم ہے کہ 7 ممبران باہر ہیں ملک سے یا پیش نہیں ہوں گے ایوان میں، اس صورت میں 179 اگر ممبران آتے ہیں اور یہ نمبر اس نمبر سے زیادہ ہے جو پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ امیدوار کو ملتا ہے، تو پھر 179 کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا، یعنی کہ جو بھی زیادہ ووٹ لے گا وہ منتخب ہو جائے گا۔ اچھا ملک احمد خان صاحب، اب میرے آپ سے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو مل کر 186 ارکان سامنے نہیں لاتے اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد
چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا، کیا اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس چیف منسٹر کا متبادل امیدوار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے آپ کے، وہ تو آج کل منظر سے غائب ہیں۔ جی صاحب، وہ کچھ فیملی کی ان کی کمٹمنٹ، پہلے ان کی بیٹی کا تھی علاج کا مسئلہ، پھر ان کی والدہ صاحبہ کا علاج کا مسئلہ ہے، ان کی ایک سرجری ہوئی ہے، اس سلسلے میں بیرون ملک ہیں اور ہمیں ان سے مکمل رابطے میں ہیں۔ وہ پارٹی کی پوری پارلیمنٹری پارٹی کو ڈیلی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، اس میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، جس میں ان کی بات چیت ویڈیو لنکس کے ذریعے، ٹیلی فون کالز کے ذریعے، پوری اٹینڈنس پریزنس تمام پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے سر کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی، تو ہم ان سے رابطے میں ہیں۔ اف وی نیڈ ہم ٹمورو وی کین آسک ہم ٹو کم بیک ٹمورو۔ آپ کے پاس کتنا نمبر ہے؟ اگر آپ پرویز الہی صاحب سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور فرض کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، تو آپ کے پاس کتنے ارکان کی حمایت ہے؟ نہیں، میرے صاحب بڑی واضح پوزیشن ہے کہ ہمارے ممبرز 180 ہیں، ہمارے 180 انٹیکٹ ہیں۔ ہم نے بارہا پچھلے 3 دن کے اندر ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ ہمارے 180 ہیں۔ ان کے نمبرز 188 ہیں، 190 ہیں ایکچولی۔ چودھری مسعود صاحب ان سے پبلکلی انہوں نے ان سے اپنا دوست مزاری صاحب، ان کا آپ کو ریزن پتہ ہے، دونوں دفعہ کی جو پوزیشن تھی، لیکن اس دفعہ جو ممبران ان کی موجودگی میں نہیں ہیں اور وہ جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آئیں، یہ کیونکہ ایک بڑا کی کوسچن ہے، جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال میں سبمٹ کیا۔ دیکھیں جھگڑا کیا ہے۔ عمران چاہتے ہیں کہ پارٹی پارلیمنٹ تحلیل، صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے۔ اب جب اس کو تحلیل کرنے کے لیے چاہتے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب اس کی ایڈوائس دیں، وہ انہوں نے دے دی۔ پارلیمنٹری پارٹی اس بات پر متفق نہیں ہے، اور بڑے نمبر پارلیمنٹری پارٹی میں سے ایسا ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی اپنی ایک رائے اور اس کو اہمیت ہونی چاہیے، اسی لیے یہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ اور اس ڈیلے پہ کہ اعتماد کا ووٹ وہ کب لیتے ہیں، بیسک ریزن اور فیکٹر جو ہے وہ اس کے پیچھے کہ ممبران نے چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس جا کر بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جا کر بھی اس بات پر اصرار کیا ہے فار ملٹیپل ریزنس کہ ہمارا لاسٹ ایئر ہے، ہم نے اپنی 4 سال کی ایکٹیویٹی کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، ہمارے فنڈز کا مسئلہ ہے، ابھی ہمارے پاس گورنمنٹ آئی ہے، کئیوں کے بزدار صاحب کے ساتھ شکوے تھے، تو دیر از ہول لاٹ آف ڈفرینٹ ریزنس جس کے اوپر کسی ممبر کی کوئی بات ہے، کسی کی کوئی بات ہے۔ ہیونگ سیڈ سو، ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح راج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ممبرز ازیومنگلی کہ جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کے 6 یا 8 کم ہیں، تو اگر وہ کم ہوتے ہیں تو 179 رہتے ہیں، تو جو بھی سیکنڈ راؤنڈ کی کاؤنٹ ہوگی اس میں پی ڈی ایم کا نمبر بھلے سے 1 زیادہ ہوگا سر۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے ممبرز غیر حاضر ہیں، تو وہ جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر دوبارہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ غیر حاضری جو اعتماد کے ووٹ پہ ہے تو اس کا بھی تو کوئی کانسیکوینس ہوگا نا سر۔ اگر تو پارٹی سمجھتی ہے کہ کل کو الیکشنز کے موقع پر دوبارہ ان کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے اور وہ اعتماد کے ووٹ کی جو ان کی ایبسنٹ پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی لیگل کانسیکوینس کھڑا نہیں کرتی، تو پھر ضرور وہ کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے نمبر کو انکریز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ نان ڈسینٹ پوزیشن رکھتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے علم میں ہے کہ جب جہانگیر خان ترین کا گروپ اور علیم خان صاحب کا گروپ علیحدہ ہوا تو اس وقت 2 گروپس اور بھی تھے اور بڑے واضح تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آج سے 2 بجٹ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ پہ ووٹ نہیں کریں گے۔ تب عمران پرائم منسٹر تھے، بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، اور پوری کوشش کے ساتھ ان کو جن کی طرف فواد کہہ رہے ہیں، تب وہ ٹیلی فون کالز آئیں اور سب کو بند کر کے بٹھایا گیا اور انہوں نے ووٹ دیا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں، یہ سوال بڑا سادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر اس میں یہ ہمارے سامنے 2 مسائل ہیں نا سر، ایک آئینی بحث ہے اور ایک سیاسی بات ہے۔ آئینی بحث میں تو بڑی مختصر بات ہے کہ ہم سیاسی لوگوں نے ایک ایسا جرم سرزد کیا ہے کہ ہم اپنے سارے سیاسی معاملات کو اٹھا کر عدالت میں پھینک کر آئین کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ غلطی ہے، بار بار ہم کرتے ہیں، آج پھر کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہی عدالتیں پاکستان کی بیسک سٹرکچر کی ایک ایسی تشریح دے چکی ہیں جس کو میں غلط جانتا ہوں، لیکن اگر اسی تشریح کو بیسک سٹرکچر کی دیکھا جائے تو کورٹس کو سمپلی یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ جائیں واپس اور اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ فلور ٹیسٹ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہ اتنی ڈیبیٹ جس طرف بات چلی ہے
उस तरफ शायद मेरे अंदाजे में इसको थोड़ा सा रिस्ट्रेन आना चाहिए था। बट एनीवेज अब ये बात क्योंकि यहाँ चली गई, अब अदालत का जो हुक्म होगा, एक इसमें अच्छा पहलू है कि हर सूरत में पाकिस्तान की एक बड़ी रेजिलिएंट सोसाइटी है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए, तो जुडिशरी की चाहे वो मेरे नज़दीक एक बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजीशन भी हो और वो इंक्रोचमेंट भी कर रहे हों, लोग अपना सर तस्लीम खम करते हैं उसके आगे। इस सूरत में आज अगर ये फ़ैसला होता है और अदालत ये कहती है कि आप एतमाद का वोट जा कर लें, तो पहला फ्लोर टेस्ट तो पास करना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, और अगर वो फेल करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस में हमारे पास ये मेजॉरिटी बड़ी क्लियर अवेलेबल है। हमें पता है कि इनके कौन से लोग इस वक्त पार्टी से नाराज़ हैं, कईयों को मिनिस्ट्रीज़ नहीं मिली, कईयों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, कई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सेडल में आने पर पीटीआई के अंदर एक तहरीक है जो कि इमरान खान साहब के पास बारहा जा चुकी है, कईयों ने जाके करप्शंस की कंप्लेंट्स की हैं, कईयों ने जाके ये कहा है कि वी हैव बीन लेफ्ट आउट, हमें ना शेयर दिया जा रहा है और ना हमें किसी किस्म की डेवलपमेंट दी जा रही। तो इस तरह की सूरत हाल में वी फाइंड एंड सी अ वेरी राइट चांस, हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त हमारी जो अपोजिशन है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है। सर सलमान अकरम राय साहब, ये आपने सारा मलिक अहमद खान साहब का जवाब सुना है, तो इसमें क्या ये बात दुरुस्त आपको लगती है कि हर सियासी मामला जो है वो अदालतों में नहीं ले जाना चाहिए? देखिए, ये एक ज़रा पेचीदा सवाल है। सिर्फ इसलिए कि किसी मामले का एक कोई सियासी पहलू है या उसका एक सियासी असर है, उस वजह से वो गैर कानूनी नहीं बन जाता। यानी कि उसमें अगर एक कानून की तशरीह का अंसर बहरहाल शामिल है तो फिर वो मामला अदालत में बिलाखिर जाएगा। लेकिन उसूली तौर पे इनकी बात दुरुस्त है कि पार्लिमान को, पार्लिमान के मेंबरान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात को तय कर लें पार्लिमान में। लेकिन अगर कोई मामला तय नहीं होता और आइन की किसी शक की तशरीह की ज़रूरत पेश आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है मामला अदालत ही में जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और जो पहलू है जिस पर मैंने बात करनी है वो ये है कि एक तरफ तो हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है और बड़ी सियासी जमातें हैं, उनकी आपस में एक सियासी जंग चल रही है और कानूनी जंग चल रही है कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, इंतखाबात मार्च में होंगे या अक्टूबर में होंगे। और दूसरा मसला है पाकिस्तान के अवाम का, जो इस वक्त शदीद महंगाई से दो चार हैं और आटे के हसूल के लिए वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। इस हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिमार्क्स दिए हैं और उस पर हम बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही है और दूसरी तरफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के गलियों और बाज़ारों में आम लोग जो हैं वो सस्ते आटे के हसूल के लिए भी दौड़ भाग कर रहे हैं। तो आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें बहुत से वज़रा भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब हमने जिनेवा की डोनर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आटे के बारे में सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म साहब का जवाब क्या था, ज़रा सुनिए। जितना भी मातम किया जाए कम है कि वाफर गंदम होने के बावजूद अगर सूबा जो है ये सूबे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे और बाज़ मिलें अगर उसमें शामिल हैं एक मैल प्रैक्टिस में, तो इसका जवाब आप सूबों से ले। रही बात आटे की, ये प्योरली सूबाई मामला है। आटे के, गंदम के उनके पास स्टॉक्स पूरे हैं, सूबों ने मिलों को रिलीज करनी है, गंदम वफाक ने ही। अच्छा, अब हमने तो सिर्फ सूबों की बात नहीं करनी, हमने तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की भी बात करनी है। ये कैपिटल टॉक है और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम तो सूबे और मरकज़ दोनों के मामलात पे बात करेंगे। तो इस पे देखिए हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं। हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों में घूम फिर के ये पता लगाने की कोशिश की कि सूरत हाल क्या है। राशिदा शुएब की रिपोर्ट। लंबी कतारें, धक्कम पेल, हाथापाई और गालम गलोच। आटे का हुसूल आसान नहीं। ये मनाजिर रावलपिंडी के हैं, जहां आटे के सवाली घंटों इंतजार की सूली पर लटकते रहते हैं। आटा आता है तो जाता कहाँ है? ये देखिए, रिक्शे वाला आटे के कई बैग्स खुफिया छुपाकर उड़ा ले जा रहा है। इधर आटा चादर में लपेटा जा रहा है। जखीरा अंदोजी हो रही है या स्मगलिंग, पूछने वाला कोई नहीं।
इससे मैंने ये उतार के मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, फिर मैं ये उतार के तीसरा ले लूँगा। इसे क्या पता नज़र आ रहा है इसको? एक जो पुलिस मुलाजम लाजमी होने चाहिए कि हम तो बहुत तंग आ गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के बड़े बड़े बैनर्स तो सजे हैं, लेकिन कतारों में खड़े शहरी रिलीफ से महरूम। आटे का कोटा कम और खरीदार ज्यादा हैं। हम सब घर के काम छोड़ के आए हैं, 10 बजे के आके इधर बैठे हैं, कभी खाली चले जाते हैं। तीसरा दिन है लगातार इसी तरह और आटा मिल ही नहीं रहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा बढ़ाने और रूस से गंदम की दरामद के बाद आटे की तरसील में नुमाया बेहतरी तो ना आ सकी, लेकिन जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 15 किलो आटे की कीमत 100 रुपए कम हो गई और अब 1900 से 2000 में फरोख्त हो रहा है। आटा बहरान पर काबू पाने के सरकारी दावे और ऐलानात ताहाल बद इंतजामी की नजर हैं। कैमरामैन अब्दुल सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, आप सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के आप मशीर भी हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी आपका ताल्लुक है और सूबे के साथ भी आपका ताल्लुक है। तो ये जो आटे का बहरान है, ये सिर्फ सूबों में नहीं है, ये तो यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान जो है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा नहीं मिल रहा। तो ये क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत कहती है जी कि मरकज़ जिम्मेदार है, मरकज़ कहता है सूबों से जाके पूछो, तो अवाम किधर जाएं? नहीं मीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी सूरत हाल में इसको अरेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बेशक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने अपने ज़िम्मेदारियाँ हैं और आटे की फराहमी एक बड़ी बुनियादी बात है जिसके ऊपर अगर कहीं वर्किंग रिलेशनशिप नहीं भी है तो ये बात पहले से इसका बड़ी शिद्दत से एहसास है कि इसमें अब फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मिलकर भी इसका कोई हल निकालना चाहिए अक्रॉस द पार्टी लाइन। ये अवामी तकलीफ़ है, ये मौजूद है और इसका एतराफ़ करना चाहिए और इस मसले की कोई ना कोई सलूशन ढूंढनी चाहिए और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना रोल है जो कि वो अदा करने की कोशिश कर रही है। अगर नाकाफ़ी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर सूबों के पास अपनी सलाहियत में कुछ कमी नज़र आ रही है तो उनको पूरा करना चाहिए। ये एक बड़ी बुनियादी बात है। इसके ऊपर तो अब पॉलिटिकल रीजनिंग की बुनियाद पर कोई होलिस्टिक अगर अरेंजमेंट नहीं होता तो ये मेरा ख्याल है कि हम सब इसके जवाब दे होंगे। तो अच्छा, अब इसको तो अमेंड करना चाहिए जितनी जल्दी ये फेंसेस मेंड हो। गौर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में 4 जगह पे PTI की हुकूमत है, तो वहाँ पे अगर आटा महंगा है तो इसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत कैसे है? देखिए, ओवरऑल जो इन्फ्लेशन हो जाता है वो तो वफाकी हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल होती है और जिस तरीके से इस वक्त महंगाई चल रही है तो ये तो वफाकी हुकूमत का काम है। जहाँ तक सुबह सरहद का है तो आज भी आतिफ साहब ने अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि PK में जिस रेट पे इस वक्त आटा अवेलेबल है और हर जगह उसको मुझसे मुयसर करते हैं तो वो तो अलाट बेटर पोजीशन है इस वक्त। लेकिन एनीवे, जिस तरह अहमद खान साहब ने कहा, मैं इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करूँगा कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये जहाँ भी हो। अलबत्ता इनको ज़रूर एक बात रिमाइंड कराऊँगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी कह रहे हैं कि ये वफाक का मसला नहीं है, इतने हालात सीरियस हो गए तो वो अपने आप को करते हैं। जब सबसे पहले ये चले गए शंगला में तो उन्होंने कहा मैं अपने सारे शर्ट बेचूंगा, कपड़े बेचूंगा, फिर मैं आटा सस्ता करूंगा। तो ये तो उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है और अभी करनी चाहिए। आज जो मैंने एक्चुअली देखे कई मरतबा और इसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, इतने बड़े क्यों तो कभी कोविड के वक्त में नहीं थे और इस किस्म के तो हालात लोगों ने उस वक्त भी नहीं देखे जिस वक्त कोई कहत की सूरत हाल होती है और वो भी लोग क्यू में खड़े हुए हैं और अपने पास कार्ड लेके जा रहे हैं और वो कहता है मेरे घर के नंबर इतने हैं, अफराद इतने और मुझे इतना ही आटा चाहिए। तो ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करना चाहिए चाहे जो भी इन्वॉल्व है। सलमान अकरम राय साहब, आइन जो है वो क्या कहता है कि ऐसी सूरत हाल में जब एक मसला जो है उसका ताल्लुक फेडरेशन के साथ भी है और सूबों के साथ भी है, तो अगर फेडरेशन ये कहे कि ये सिर्फ सूबों का मसला है और सूबे कहें जी कि ये वफाक का मसला है, तो ये आइन के तहत इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए हमारा एक कानून है 1977 का और वो कानून वफाकी है। सो वफाकी कानून के तहत वफाकी हुकूमत को बहुत इख्तियार हासिल है, लेकिन ये एक बहुत ही मुनफरद नौइयत का कानून है। इसमें तसव्वुर यही किया गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। वफाकी हुकूमत ने अहकामात जारी करने हैं, उन अहकामात पे अमल जो है ज़ाहिर है सूबों में चूँकि होना है, इसलिए सूबाई हुकूमतों के मातहत जो अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो कि वफाकी अफसर हैं, उन्होंने इन अहकामात पे अमल कराना है। लिहाजा हमारा आइन और कानून ये तसव्वुर करते हैं कि ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी अवाम की फलाह के लिए और ये बिल्कुल वही मौका है
جس کا تصور اس قانون نے کیا ہے 1977 کے قانون نے کہ سیاست سے ہٹ کر عوام کی فلاح کے لیے تمام حکومتیں جو ہیں مل کر کام کریں. تو یہ بالکل ضروری ہے اس وقت کہ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو وفاقی حکومت مناسب احکامات جاری کرے اور پھر دیکھے کہ ان احکامات پر کون سی صوبائی حکومت عمل نہیں کرا رہی. ملک احمد خان صاحب، یہ آپ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے آپ مشیر ہیں، تو سلمان اکرم رایا صاحب نے ایک قانون کا حوالہ دیا اور وہ وفاقی قانون ہے، تو کیا اب آپ کوشش کریں گے کہ صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کریں اور عوام کو تھوڑا ریلیف ملے؟ جی بالکل. میرا میر صاحب اس میں یہ میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب اس کے وفاقی وزیر ہیں، اور جب میں لاسٹ ان سے ملا ان کے آفس میں گیا تھا تو آئی ریمبر کہ وہاں پہ انہوں نے کے پی کے سیکٹری فوڈ اور جو پنجاب کے سیکٹری فوڈ ہیں ان کے ساتھ وہ کسی ارینجمنٹ پہ تھے اور انہی چیزوں کا تدارک کر رہے تھے کہ شاید کوئی حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب نہ ہو تو ہمیں اس میں کون سی بہتر اسٹریٹجی کرنی چاہیے. اس میں پرائم منسٹر آفس کی کوئی انٹرونشن کی ضرورت ریکوائرڈ ہوگی تو یس انشاءاللہ وی ول اپنی پوری کوشش کریں گے کہ عوام الناس کو تکلیف نہ ہو سکے. اچھا ملک صاحب، میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ صوبائی اسمبلی کے بھی ممبر ہیں، تو کیا وہاں پہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے؟ چلے جو آپ کا پھڈا چل رہا ہے پرویز لائی صاحب کے ساتھ اس کو بھی آپ نمٹائیں، لیکن کیا وہاں پہ پبلک انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ جی یہ ایک فیڈرل لا ہے اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کرے اور سندھ حکومت بھی اس پہ عمل درآمد کرے اور کے پی کے اور بلوچستان کی حکومت بھی عمل درآمد کرے؟ جی ضرور اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اسمبلی سٹنگ میں ہے، میں چاہے تھرو آفس آف دا اسپیکر ان سے کانٹیکٹ کریں یا ڈائریکٹلی جو بھی ان کے منسٹر ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو کوئی اسسٹنس چاہیے اور جو بھی آپ ایک کلیکٹیولی کر سکتے ہیں تو ان سے ہم ڈیٹیل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہم نے یہ کیونکہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ تھا، ہم نے سیاست سے گفتگو شروع کی، آئین و قانون کی بات کی اور آٹے کے بحران پہ آئے، تو اس میں بھی آئین اور قانون ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ مرکز اور صوبوں کو مل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. اب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس ہم سیاست پہ جائیں گے، اور وہ سیاست پہ اہم ترین سوال جو ہے اس کا تعلق گور خان صاحب سے ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے اور توشہ خانہ کے حوالے سے ان میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. ان سے پوچھیں گے کہ ان کو مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. گور خان صاحب، تھوڑی دیر پہلے لاہور میں زمان پارک میں عمران خان صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا تھا. اس میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ایم پی ایز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے پارلیمانی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس یا توشہ خانہ کیس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں عدالتوں میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی. آپ کو کوئی ایسا خطرہ نظر آ رہا ہے؟ سر خدشہ تو ہر وقت رہتا ہے. جب آپ کے خلاف ایک کیس بنا ہوا تو خدشہ تو رہتا ہے. وہ خان صاحب اسی کے اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ ریزن یہی ہے کہ جی یہ تو مجھے پولیٹیکلی نہیں ناک آؤٹ کر سکتے تو ٹیکنیکلی کرتے. اب دو کیس زیادہ اہم رہ گئے. وہ ایک ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا، وہ ہائی کورٹ نے ابھی اسٹے کر دیا ہوا، جس میں سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ہم نے آپ کو چونکہ ڈسکوالیفائی کیا ہے لہٰذا آپ اب کوالیفائی نہیں رہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی رہے، جس کو ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کیے اور علی ظفر صاحب وہاں پیش ہو گئے تھے. اس میں ہائی کورٹ نے اسٹے گرانٹ کر دیا. آج وہ کیس لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن میں. میں جب پیش ہوا میں نے الیکشن کمیشن سے یہی استدعا کی اور مجھے ممبر کے پی کے نے کہا کہ گور صاحب آپ ہائی کورٹ کیوں چلے گئے، شاید جو آپ کے دل میں وہ نہ ہوتا. تو میں نے ان کو بصد احترام عرض کیا. میں نے کہا یور آنر یس ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ سے مایوسی اتنی ہوئی کہ ہمارے پاس اور جگہ نہیں تھا تو ہائی کورٹ کے پاس جانا تھا. جہاں سیکنڈ جو کیس تھا جس میں وہ ڈسکوالیفیکیشن والا ہے تو شخانہ والا کیس، وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. لیکن وہی کیس ابھی ہم نے ہائی کورٹ میں بھی پیش کیا تو شاید اس میں فردر پروسیڈنگ نہ ہو. جو اس کا ہے فارن فنڈنگ والا کیس، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل بینچ کے سامنے تھا. اس میں سارے پارٹیز کے آرگومنٹس ہو گئے اور ہائی کورٹ نے آرڈر ریزرو کیا. تو مجھے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ود ان منتھ اس کا فیصلہ آ جائے گا اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں ہمیں سرخرو ہوں گے اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. اچھا آپ کو امید ہے. تو سلمان اکرم رایا صاحب، آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں کہ عمران خان صاحب کو ان کے خدشے کے مطابق ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، کیا اس سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟
بالکل نہیں آئے گی. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بڑے سیاسی لیڈر کو مائنس کر کے کبھی بھی نہیں آتی. ہم جتنا اپنی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، وہ کوئی بھی ہو، جب بھی کسی کو ہم نے منظر سے غائب کرنے کی کوشش کی ہے، خواہ وہ نیشنل عوامی پارٹی ہو، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، خواہ وہ میاں نواز شریف ہوں 2017 میں، یا آج اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ملک ہمارا پیچھے جاتا ہے. یہ بات بالکل، اگر تاریخ ہمیں کوئی ایک سبق سکھاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. سیاسی عمل جو ہے اور سیاسی جماعتوں کا جو وجود ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ایک نعمت ہے. دیکھیں اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے ہمارے سیاسی عمل نے. ہماری آبادی بہت مختلف قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. گوادر سے لے کر آپ گلگت تک جائیں تو لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، اور یہ سیاسی عمل ہے، سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کو پروتی ہیں ایک دھارے میں. لہٰذا جب آپ کسی بڑی جماعت یا بڑے لیڈر کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں منظر سے، تو آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. ملک احمد خان صاحب، یہ سوال میرا بڑا آپ سے سادہ سا سوال ہے، ذرا مختصر سا جواب دیجیے گا کہ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو کیا اس کے بعد آپ کو یہ امید ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا؟ کیا وہ مزید مشکل نہیں ہو جائے گی؟ نہیں میرے صاحب، یہ درست ہے، لیکن میرا اس سیاسی سوال کے ساتھ، اگر تو عمران خان کے ذمے یہ جرائم ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو میں نے تفصیل سے دیکھا ہے، اگر اتنی بڑی پبلک منی کے ساتھ مس اپروپریشن ہے جو کہ ڈونیشنز میں آ رہی ہیں اور کس مقصد کے لیے آ رہی ہیں، کسی اور جگہ جا رہی ہیں. اسی طرح اگر اسٹیٹ گفٹس کے ساتھ یہ صورت ہے، اسی طرح مس ڈیکلریشنز ہیں، تو یہ جرائم ہیں. ان کو پولیٹیکل پوزیشن کے ساتھ ایکویٹ کرتے ہوئے شاید سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ذمہ یہ جرائم ہے تو اس کی پراپر انکوائری اور جوڈیشل پروسیڈنگ تو ہونی چاہیے سر. اور اب میں آخر میں چلتے چلتے، آج جو شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں ان کو ایک سوال کیا گیا ایک ایم این اے کے بارے میں، جس ایم این اے نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا اور وہ ابھی تک جیل میں ہے، اور اس کا نام علی وزیر ہے. اور یہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیں تحریک انصاف کے دوستوں کی زبان پہ نظر ہی نہیں آتا. سوال کیا گیا شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں. وزیرستان میں کئی دنوں سے دھرنا بیٹھا ہوا ہے جو کہ امن کا مطالبہ کر رہا ہے. اور دوسرا سوال، ایم این اے علی وزیر نے تحریک عدم اعتماد میں آپ کو ووٹ دیا تھا، اب تک آپ نے علی وزیر کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ نارتھ وزیرستان میں جی ہماری باقاعدہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس کا پھر ایک باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس ملک میں امن قائم کرنا وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا فرض ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ باقاعدہ وہ ہمارے نالج میں ہے، اس کا ہم باقاعدہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے پاس انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ علی وزیر صاحب جن کی سپریم کورٹ سے بھی ضمانت ہو چکی ہے، سندھ ہائی کورٹ سے بھی ضمانت ہو چکی ہے، ان کے معاملے کا ہم صرف جائزہ لے رہے ہیں. ایک ووٹ علی وزیر کا تو لے لیا شہباز شریف صاحب نے، لیکن ضمانت کے باوجود وہ ابھی تک جیل میں ہیں، ان کی رہائی کیوں نہیں ہو سکی؟ وہ صرف جائزہ لے رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہ تحریک انصاف علی وزیر کا نام لیتی ہے اور نہ ہی حکومت جو ہے اس کے پاس اس سوال کو کوئی جواب ہے. یہ ہے پاکستان کا اصل مسئلہ اور اصل المیہ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.